اس وقت انڈیا کے اندر بھی ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں۔ سچ بتا رہا ہے۔ کون ہے تو؟ محمد اسرائیل نام ہے میرا۔ کون ہے تو؟ نبی ہوں میں، آخری نبی۔ ہاں آخری نبی تو ہے۔ ایک مرتبہ اور بتا۔ آخری نبی ہوں میں۔ ہو سکتا ہے یہ بندہ ذہنی طور پر صحیح نہ ہو، کیونکہ اکثر بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ زیادہ مراقبت کرنے کی وجہ سے یا زیادہ ذکر اذکار کرنے کی وجہ سے ان کے دماغ پر بھی اثر پڑ جاتا ہے۔ یہ اس لیے جو بعض صوفیہ حضرات ہیں وہ باقاعدہ اس کی ترتیب دیتے ہیں۔ نہ سرکار اللہ کی محبت میں نہیں پاگل ہوئے ہوئے، یہ رسول اللہ کی گستاخی کی ہے، اور تم نے ہمیں بتایا تھا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار۔ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ دوسری لولی لنگڑی دلیل ان کی حدیث کیا تھی اور کدھر جا کے انہوں نے فٹ کی۔ بخاری میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک پاگل شخص کے اوپر ہاتھ جاری کی تو حضرت علی نے انہیں روک دیا اور کہا اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا دیا۔ نمبر 1 مجنون پاگل شخص جب تک کہ اس کی عقل ٹھیک نہ ہو جائے، دوسرا نابالغ شخص جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا سویا ہوا شخص جب تک کہ جاگ نہ جائے۔ تو حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لیا۔ تو یہ کہتے ہیں ہمارے جو بزرگ ہیں نا وہ بھی ایک خاص حالت میں ہوتے ہیں، ان سے قلم اٹھا ہوا ہے، اور سیدھی طرح کو پاگل نے خاص حالت، مجنون دلیل حدیث سے پکڑ رہے ہیں پاگلوں کی نہیں، کہتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ نہ سرکار اللہ کی محبت میں نہیں پاگل ہوئے ہوئے، وہ کہتے ہیں یہ بزرگوں کی شتیہات ہیں، یعنی بزرگ جب خاص حالت میں ہوتے ہیں نا تو اس قسم کے بکواسیات وہ ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ جو ٹرم ہے نا صوفیاء کی شتیہات، یہ صرف تھی اللہ کے بارے میں، ہے تو وہ بھی فراڈ، لیکن ان کی دلیل ہم ان پر الزامی جواب کے طور پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے لیے تو ہے ہی نہیں تھی، بلکہ اس وقت بھی یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ بزرگ اگر رسول اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں گے ہم انہیں کافر کہیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو شتیہات ہیں یہ نبی علیہ السلام سے متعلق ہیں، لہٰذا ان پہ وہی فتویٰ لگے گا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار۔ یہ تمہارا دعویٰ بالکل غلط ہے۔